بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر احسان الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ سے نان کینسر اینوریکٹل ڈیزیزز کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اینوریکٹل ڈیزیزز، تو اس میں بالعموم 3 بیماریاں بڑی کامن ہیں۔ اس کو پائلز یعنی بواسیر، فشر اور فسچولا۔ تو اب کسی شخص کو فشر ہے، فسچولا ہے یا پائلز ہیں، اس کا ڈیسیژن تو تب ہوگا کہ جب وہ مریض کسی مستند ڈاکٹر کے پاس یا سرجن کے پاس جائے اور اپنا معائنہ کرائے، تو پھر پتہ چلے گا۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے کہ عام طور پر اس قسم کی تکالیف جو ہوتی ہیں انہیں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو بتایا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے، خاص کر اگر کوئی خواتین اس مرض کا شکار ہوں تو انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم سرجن کے پاس جائیں گی تو یا کوئی شخص جائے گا تو وہ اس کا معائنہ کرے گا اور اس کے بعد وہ بتائے گا کہ اس کو یہ تکلیف ہے، تو وہ معائنے کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ سرجن ہو سکتا ہے یہ اس بیماری کے لیے سرجری ایڈوائز کر دے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا حربہ استعمال کریں جس سے کہ ان کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے اور انہیں معائنہ بھی نہ کروانا پڑے اور سرجن کے پاس بھی نہ جانا پڑے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو تینوں بیماریاں میں نے بتائی ہیں، ان کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ان تینوں میں سے بواسیر سب سے زیادہ کامن ہے، تو اور بواسیر ایک اتنی پرانی اور ویل نون ڈیزیز ہے کہ اس کا علاج ہر جگہ پہ کسی نہ کسی شکل میں اویلیبل ہوتا ہے۔ تو اس میں چاہے وہ کوئی مستند ڈاکٹر ہو، چاہے وہ غیر مستند ڈاکٹر ہو، چاہے وہ طب کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، تو اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ مجھے بواسیر ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی ریمیڈی بتا دے گا۔ تو اس لیے لوگ جو بھی اویلیبل بندہ ہوتا ہے اس سے اس کی دوائی لے لیتے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر اس کو واقعی بواسیر ہے پھر تو اس کو افاقہ ہونے کے کافی چانسز ہیں، لیکن اگر اسے بواسیر ہے ہی نہیں، اسے فشر ہے یا فسچولا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے اس کو آرام نہیں آئے گا۔ تو اب اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے، یہ تینوں بیماریاں ایپیسوڈک ہیں۔ ایپیسوڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایپیسوڈ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تکلیف مریض کو کچھ دن ہوگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ کوئی علاج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کچھ دنوں میں بیماری نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ جب ایک دفعہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو مریض تسلی میں آ جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب یہ دوبارہ بیماری آئے گی، اس کا ایپیسوڈ دوبارہ آئے گا۔ اب یہ جو دوسرا ایپیسوڈ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کئی دنوں بعد آتا ہے، کئی ہفتوں بعد آتا ہے یا کئی مہینوں کے بعد آتا ہے۔ تو اس طرح یہ مریض اس بیماری کو لیے پھرتے ہیں، اور یہ بیماری کی نوعیت بھی اس قسم کی ہوتی ہے، کوئی ایسی اتنی شدت نہیں ہوتی اکثر کہ لوگ بیڈ ریڈن ہو جائیں اور اتنے مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنے کام نہ کر سکیں، تو پھر تو ظاہر ان کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، سرجن کے پاس جائیں گے۔ لیکن وہ چونکہ بس وہ اپنے کام بھی کرتے رہتے ہیں، علاج بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایک سارٹ آف نوئسنس جو ہے یہ ہوتی ہے، اور جو مریض ہے اس کی جو لائف ہے وہ اس کی جو کمفرٹ زون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ ایک قسم کی مزری سی بن جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کا پراپر ڈائگنوسس اور پراپر علاج نہیں کروا رہا ہوتا، تو وہ مرض جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ سالوں میں ڈیزیز فری انٹرولز جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ڈیزیز والے انٹرولز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب مثلا اس کو بواسیر ہے تو وہ پہلے فرسٹ ڈگری کی تھی، اب اس نے چونکہ علاج ہی نہیں کروایا پراپر تو وہ سیکنڈ اور تھرڈ ڈگری میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اگر اس کو فشر ہے، پہلے وہ ایکیوٹ فشر تھی، اب وہ کرونک فشر بن جائے گی۔ اگر اس کو فسچولا ہے تو وہ پہلے سادہ سا فسچولا تھا، اب وہ ایک پیچیدہ فسچولا کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو یہاں پر میں آپ کو کچھ تھوڑی سی علامات، کیونکہ یہ تینوں الگ الگ بیماریاں ہیں، کیونکہ میں الگ الگ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا ان کی تفصیل، لیکن تھوڑی سی بتا دوں کہ چانسز کس بیماری کے ہوں گے۔ اگر کسی شخص کو خون آتا ہے سٹول کے ساتھ یا پخانہ کے ساتھ برائٹ ریڈ کلر کا، اور اس کو 1 2 یا 3 مسے بھی ہیں، جسے ہم پرولیپس بھی کہتے ہیں،
تو اس صورت میں میکسیمم چانسز ہیں کہ اس مریض کو بواسیر ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو خون بھی آئے اور مسے بھی ہوں، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، صرف مسے اور خون نہیں آ رہا، یا صرف خون آ رہا ہے اور مسے نہیں ہیں، یا دونوں چیزیں۔ تو اگر کسی شخص کو سٹول پاس کرتے ہوئے شدید درد ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ فشر ہے، یہ پائلز نہیں ہے۔ بواسیر کا مین فیچر پین نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ بہت ایڈوانس ڈیزیز ہو، تو اس لیے اگر اس کو درد ہو رہا ہے تو یہ میکسیمم چانسز ہے کہ اس کو فشر ہوگا۔ اور اگر کسی مریض کے اینل ورج یا مقد سے تھوڑے سے فاصلے پہ کسی بھی طرف کوئی دانہ یا پھوڑا بنا ہوا ہے اور اس میں سے بلڈ، پس اور سٹول کے ذرات ملے جلے گاہے بگاہے نکلتے رہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اس کو فسچولا ہے۔ اب آخر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ یاد رکھیں کہ میں نے پہلے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں نان کینسر اینوریکٹل ڈیزیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح کی ملتی جلتی علامات ان لوگوں کو بھی ہوتی ہیں جن کو بڑی آنت، ریکٹم، اینل کینال کا کینسر ہو۔ تو کسی بھی شخص کو اگر سٹول کے ساتھ یا سٹول کے علاوہ مقد کے راستے خون آ رہا ہو تو اس کو کبھی بھی لائٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کینسر ہے تو وہ ارلی ڈائگنوز کروائے گا تو وہ کیوریبل ڈیزیز ہوگی، اور لیٹ کر لے گا تو پھر وہ کیوریبل نہیں رہے گی اور مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔